السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ آج 25 اگست 2019 قصص القرآن پہ آج ہمارا یہ پہلا درس ہے، اور قصص القرآن قرآن مجید کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے قصے بیان فرمائے ہیں وہ حقیقت کے اوپر مبنی ہیں، اور اللہ رب العزت نے بھی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا، ایک مثال بیان کی قرآن مجید کے اندر کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کا علم دیا اور وہ انسان دنیا کی طرف چلا گیا، یعنی اس کی ساری کوششیں محنتیں صرف اور صرف دنیا کے لیے تھیں، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہم تو چاہتے تھے ان کو بلند درجات عطا فرمائیں، لیکن وَأَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ دنیا کا ہی رہ گیا، تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس انسان کی مثال جس کو وحی کا علم دیا گیا لیکن وہ صرف اور صرف دنیا ہی اس کے ذریعے کماتا رہا اور آخرت کی اس نے فکر نہ کی، بلکہ اسلام کو چھوڑ دیا، وحی کو چھوڑ دیا، تو اس کی مثال فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ایک کتے کی مثال ہے۔ یعنی اگر اس کو کتے کو کچھ کھانے کو مل جائے تب بھی اس کی زبان لٹکی رہتی ہے، اس کی رال جو ہے ٹپکتی رہتی ہے، اگر وہ پیٹ بھرا ہوا ہو تب بھی اس کی یہی حالت ہوتی ہے۔ یعنی دنیا کا لالچی انسان ایسے ہی ہوتا ہے، غریب ہو تب لالچ، امیر ہو تب بھی لالچ۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے پیغمبر آپ ان کو یہ قصے سنائیے، ایسے لوگوں کو قصے سنائیے لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ غور اور فکر کریں اور اپنی غلط روش والی زندگی کو یہ چھوڑ دیں۔ پہلی بات یہ ہے، آج آپ یہ سمجھیں کہ قصہ اور حکایت کے اندر کیا فرق ہے۔ قصہ اور حکایت کے اندر کیا فرق ہے؟ ہر قصہ خبر ہوتا ہے اور ہر خبر قصہ نہیں ہوتا۔ ہر قصہ خبر، یعنی خبر وہ حکایت ہوتی ہے، پھر ہر خبر قصہ نہیں ہوتی۔ ہر قصہ خبر اور ہر قصہ جو ہے وہ خبر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق کی، ان کو بنایا، اور پھر قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنایا زمین، آسمان اور یہ کائنات، یہ ساری مخلوق اور دنیا، تو یہ خبر ہے، قصہ نہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء کے واقعات اور قصے، تو وہ خبر بھی ہے اور قصہ بھی ہے۔ دوسری بات کہ قصہ کی بہت بڑی اہمیت ہے زندگی کے اندر۔ یہ ایک ادب کی ایک قسم ہے، یعنی اردو ادب، عربی ادب، فارسی ادب، ادب کی ایک قسم ہے، اور انسانوں کو جب قصے سنائے جاتے ہیں تو عام انسان بھی وہ قصے کو جلدی سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اور قصہ اس پر اثر انداز بھی ہوتا ہے، اور انسان کے کان متوجہ بھی ہوتے ہیں اور اس سے اثر بھی لیتا ہے۔ عام انسان بھی قصے کو یعنی آسانی سے سن بھی لیتا ہے، سمجھ بھی لیتا ہے، اور اس سے اثر بھی لیتا ہے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیں، آج کی اس دنیا کے اندر قصے کو بیان کرنے کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قصہ واقعی، یعنی جو واقع ہو چکا ہو اس کو بیان کرنا، اور ایک قصے کی قسم ہے اشارہ، کنایہ، رمزن،
یعنی اشارے کنایے کے طور پر قصے کو بیان کرنا، اور ایک قصہ ہوتا ہے تخیلاتی، خیالی۔ آپ نے یہ تینوں قسمیں آج اس دنیا کے اندر پائی جاتی۔ اب اس کی اہمیت اتنی بہت زیادہ کیوں ہے؟ آپ اندازہ کریں کہ اس دنیا کے اندر یہ تینوں قسمیں آج چھائی ہوئی ہیں انسانوں پر، مخلوق پر، اور اتنا انسانوں کے ذہنوں کو پراگندہ کر دیا ہے، آج ہمیں سچ جھوٹ معلوم ہوتا ہے، جھوٹ سچ معلوم ہوتا ہے۔ قصے کی پہلی قسم واقعات جو واقع ہو چکے ہیں، آج آپ دیکھیں دنیا ان کو آڈیو میں بھی بیان کر رہی ہے، ویڈیو کے اندر بھی بیان کر رہی ہے، لٹریچر میں بھی لکھ رہی ہے، اس کے یعنی سنڈے میگزین ہے، کوئی ہفتہ وار میگزین ہے، کوئی شعاع ہے، کوئی کرن ہے، کوئی ڈائجسٹ ہے، کوئی لٹریچر ہے، کوئی لکھنے میں، سننے میں، سنانے میں، دیکھنے میں۔ ایک تہذیب، ایک ملک، وہ ان ساری چیزوں کو استعمال کر کے ہر انسان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہماری تہذیب، ہمارے جو واقعات ہیں وہ سچے ہیں، اس کا تم اثر لو۔ آج آپ دیکھیں، آج ہم ویڈیوز دیکھیں یا آڈیو سنیں یا آپ لٹریچر پڑھیں یا ڈائجسٹ پڑھیں یا آپ کالم پڑھیں، اخبار پڑھیں، آپ کو ایک چیز ساری چیزوں کے اندر وہ معلوم ہوگی، وہ سمجھ آئے گی، وہ آپ دیکھیں گے، اور وہ ہے شہوت۔ وہ کیا ہے؟ شہوت۔ آپ ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں جو فلمیں بن رہی ہیں، ان فلموں میں سارے کا سارا جو ملبہ اور خلاصہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ شہوت کو بھڑکانا۔ آپ اخبار دیکھیں، اخباروں کے اینڈ میں، آخر میں، سائیڈ میں کسی نہ کسی جگہ کیا ہے؟ عورتوں کے پوسٹر، فلموں کے پوسٹر، بھڑکانا کس چیز کو؟ شہوت۔ آپ سٹوریاں پڑھیں، کہانیاں پڑھیں، ان سب میں کریکٹر، کردار کس چیز کا؟ مرد عورت کا، مقصود کیا؟ شہوت۔ آپ کالم پڑھیں، کالموں کے اوپر وہ سارے اینڈ میں اگر مطلب اخلاق کے ذریعے ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، اسلامی، دینی، لیکن اگر اس کے علاوہ چیزیں ہیں تو اس پر کیا چیز ہے؟ وہ شہوت۔ یہ دنیا آج مسلمانوں کو جو دکھا رہی ہے، چاہے ویڈیو کے ذریعے ہے، آڈیو کے ذریعے ہے، وہ پڑھنے کے متعلق ہے، لٹریچر ہے، وہ آپ کہانیاں پڑھیں، سٹوریاں پڑھیں، دیکھیں، حتیٰ کہ آپ کھلونے اگر خریدتے ہیں تو کھلونوں کے اندر بھی آپ کو وہ ٹونے، وہ میوزک ملے گا جو آپ سننا پسند نہیں کرتے۔ آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے اگر جاتے ہیں، اس خریدی ہوئی چیز کے اوپر تصویر کس کی ہوگی؟ عورت کی۔ عورت کو آپ ہر ایک میدان میں، ہر ایک چیز پر، حتیٰ کہ گاڑی اگر ایک انسان خریدنا چاہتا ہے یا اس کی ایڈورٹائز کرنا چاہتا ہے، تشہیر کرنا چاہتا ہے، تو اس کو پیش کرنے کے لیے آئے گی کون؟ عورت۔ مقصود کیا؟ شہوت کو بھڑکانا۔ تو آپ دیکھیں انسان جو ہے متاثر ہوتا ہے یا تو دیکھنے سے، یا سننے سے، یا پڑھنے سے۔ یہ تین ہی چیزیں ہیں نا، یا پڑھنے سے متاثر ہوگا، یا دیکھنے سے متاثر ہوگا، یا پھر سننے سے، یا بولنے۔ یہ تین چار چیزیں ہیں، انسان ان چیز ذرائع کے ساتھ، ان وسائل کے ساتھ، آلات کے ذریعے متاثر ہوتا ہے۔ آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں، ان زبان متاثر ہے کس سے؟ گندی باتیں معاشرے کے اندر عام، دیکھنے میں عام، سننے میں عام، بولنے میں عام۔ یعنی انسان آج کے اس دور کے اندر ہم جہاں بھی دیکھتے ہیں صبح اور شام ایک چیز نظر آتی ہے، وہ کیا ہے؟ شہوت کو بھڑکانا۔ اور وہ کس ذریعے سے ہے؟ وہ ان قصوں کے ذریعے۔ آج کی جو دنیا فلمیں اگر آپ کو بنا کے دکھاتی، کس پر؟ وہ قصے، سٹوریاں، کہانیاں پرانیاں پتہ نہیں کہاں کہاں کی وہ لا کر آپ کے سامنے کھڑا کر دیں گے، لیکن اس کا لب لباب جو ہے وہ مرد اور عورت جب تک نہیں ہوگا سٹوری مکمل۔ آپ ڈائجسٹ پڑھیں،
ڈائجسٹ تخیلاتی جو ہیں وہ سٹوریاں ہوتی ہیں، کہانیاں ہوتی ہیں. یعنی تخیلاتی کا مطلب یہ ہے کہ اپنا ایک یعنی مصور ہوتا ہے، ایک کالم نگار ہوتا ہے، لکھنے والا، وہ اپنے دماغ سے ایک سٹوری کہانی بناتا ہے اور لکھتا ہے اور لوگ پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ بنتے ہیں بڑے بڑے. تو اس میں بھی اگر عورت نہیں تو کوئی بھی پڑھے گا نہیں. آپ اندازہ کریں کہ ہم نے تو دیکھے پڑھے بھی کہ بہت سارے ایسے ڈائجسٹ ہیں جن میں 3 عورتیں 3 کہانیاں مشہور ہیں. جب تک عورت نہیں کسی سٹوری میں، کسی ڈائجسٹ میں، کسی کہانی میں، کسی کالم نگار میں، کسی فلم میں، کسی ڈرامے میں، تھیٹر میں، اگر یہ چیز نہیں ہے تو وہ چیز مکمل. آج دیکھیں وہ تہذیبیں، وہ لوگ، وہ قومیں مسلمانوں کے اوپر غالب کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم اپنی زندگی جیتی جاگتی زندگی، ہم تجارت کریں تب وہی مسئلہ، ہم سونے لگیں تب وہی مسئلہ، دیکھنے لگیں تب وہی شہوات والے، ہر ایک میدان میں ہمیں وہی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں. بندہ نہ بھی دیکھے تب بھی اس کے اندر کیا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے. تصویریں ہیں، اخبار ہے، ڈائجسٹ ہے، کہانیاں ہیں، سٹوریاں ہیں، ساری چیزیں آپ کو وہ دکھائی جائیں گے. تو اس سے مقصود اور مطلوب کیا؟ وہ شہوت ہے. لیکن ہم مسلمان پیچھے کیوں ہیں؟ ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ کیوں نہیں؟ ہمیں اپنے سلف صالحین اور انبیاء کے تذکرے کیوں نہیں ملتے؟ کیونکہ ہم ویڈیوز میں بھی نہیں، آڈیو میں بھی نہیں، تصویروں میں بھی نہیں، کہانیوں میں بھی نہیں، اپنی زندگی میں بھی نہیں، مسلمانوں کے گھروں میں بھی نہیں، تو ملیں گے کہاں؟ کیا ہم مسلمانوں کو پتہ ہے کہ انبیاء کے قصوں کی تفصیل کیا ہے؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی کیا ہے؟ نہیں پتہ. کیوں؟ اس وجہ سے جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں تو کوئی اور چیز ہمیں دکھائی جا رہی ہے. ہمارا اسلام تو ہے نہیں، ہمارا اسلام تو کہیں بھی نہیں. جو بھی قصے، سٹوریاں، کہانیاں سنتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کی ہیں، اور ان کی، آپ یہ بات یاد رکھیں، آپ ایک کھلونا بھی خریدتے ہیں نا، اس میں بھی ایک میسج ہے. اس کھلونے کے اندر ٹون ہے، اگر میوزک ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ تو مطلب کھلونا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن میوزک ہے اس میں بھی ایک میسج ہے. اب مسجد میں جائے، موبائل کو بند نہیں، بھول گیا، کچھ بھی ہوا، نہیں کر سکا، ٹون بجتی ہے، اس میں بھی ایک میسج ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی گھر ایسا نہیں رہے گا کہ جس میں گانے بجانے کی آوازیں. مسجدوں میں پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ آج جس تہذیب، جو تہذیب غالب ہے، اس کا سارا جو نظریہ، جو سوچ، جو قصے، سٹوریاں ہماری پوری زندگی میں ہیں. اور ہمارا اسلام وہ کتابوں میں، نہ ہماری زندگی میں، نہ ہماری سوچوں میں، نہ ہمارے گھروں میں، نہ ہمارے کاروبار میں، نہ بزنس میں، نہ دن نہ رات میں. تو پھر ہمیں کسی چیز کا کوئی پتہ چلتا بھی نہیں ہے. تو کھلونا خریدنے کے لیے بھی اگر جاتے ہیں تو اس میں بھی ایک میسج ہے. کس چیز کا؟ وہ آپ کی شہوت کو بھڑکانے والا، اس میں بھی میوزک ہے. آپ ایک بچے کو کھلونا لے کر دیں گے، میوزک بجے گا تو آپ روکیں، بچہ یہ میوزک، اس میں کیا مسئلہ؟ جب بچپن کے اندر، اس کی میموری کے اندر وہ چیز جب فیڈ ہوگی تو وہ پسند، بڑا ہو کر وہی چیزیں پسند کرے گا، وہ قرآن تھوڑی پڑھے گا. تو ان کے، ہمارے دشمنوں کے، ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو اگر خراب کرنا ہے تو چاروں طرف سے ایسا ان کے ارد گرد گھیرا تنگ کر دو کہ وہ اپنے اسلام اور دین، قرآن، حدیث کی طرف دیکھ بھی نہ سکیں. اور ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. آپ ایک اینکر کو، ایک اینکر عورت کو اگر آپ دیکھتے ہیں، وہ ایک میسج ہے، وہ پروگرام نہیں ہے. پروگرام تو جو بھی ہے سنا سنایا خلاص، لیکن وہ بیٹھی ہے سارا وہ مطلب لبادہ اوڑھ کے، تو جو بندے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ ایک اٹریکشن ہے کہ نہیں؟ بندہ دیکھتے اور اس کے اندر ایک دلچسپی پیدا ہوتی اور سمجھتا ہے کہ میں نے بھی اس طرح بننا. ایک میسج ہے، ویڈیو کے ذریعے، آڈیو کے ذریعے، کتاب کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے، کہانیوں کے ذریعے، ہر ایک وسائل، ذرائع میں انہوں نے ایسے دبوچا ہوا ہے. تو قصے کی کتنی بڑی اہمیت ہے.
اور یہی اہمیت اگر ہم مسلمانوں کو پتہ چل جائے، ہم اپنے خاندانوں میں ہر جگہ ویڈیو آڈیو، جس طرح یہ شہوت والے مناظر دیکھ رہے ہیں، ان ساری جگہوں کے اندر اگر ہم یہ اپنے سلف صالحین کی کہانیاں بتائیں، ان کی سٹوریاں بتائیں، ان کی زندگی، مقدس زندگی کو بتائیں، تو صاف ظاہر ہے ہر انسان سوچے گا، مسلمان سوچے گا میں بھی ایسا ہی بنوں، میں بھی۔ لیکن آج وہ مسئلہ ایسا ہے نہیں، تو جس کی وجہ سے ہمارے ہاں قصوں کی جو اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، تاکہ ہم مسلمان وہ قصے پڑھیں بھی، سنائیں بھی، سنیں بھی، تاکہ ویسے بننے کی ہم کوشش کریں۔ آج جو مسلمان اسلام کو پسند کرتے ہیں اور اسلام پر ساری زندگی لگا کر بیٹھے، وہ بہت بڑے قیمتی لوگ ہیں، بہت قیمتی لوگ ہیں۔ ایک مسلمان اپنا سارا کچھ، اپنی ساری زندگی وہ اسلام سیکھتا، سکھاتا، اسی پر ساری زندگی گزارتا ہے، وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنتا ہے۔ پھر اس طرح انسان، دوسرے مسلمان بھی متاثر ہوتے ہیں کہ ہم بھی ایسا کام کریں، اللہ اور اس کے رسول کے وفادار بنیں۔ لیکن جب یہ مسئلہ نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کس کو کہیں گے ہم کس طرح بنیں گے؟ ہم پیغمبر کی سیرت پہ عمل کریں گے؟ نہیں۔ صحابہ کی طرح بنیں گے؟ نہیں۔ سلف صالحین کی طرح بننے کی کوشش کریں گے؟ نہیں۔ ہم نے جس طرح سننا ہے، جس طرح دیکھنا ہے، زندگی جس دور سے گزر رہی ہے اور جس طریقے سے زندگی گزاری جا رہی ہے، آنے والی ہر نسل جس کو پتہ نہیں میرا پیغمبر کون، رسول کون، سلف صالحین کون، تو پھر وہ جو دیکھے گا وہی بننے کی کوشش کرے گا۔ تو آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ قصے اور انبیاء کی مقدس سیرتیں اور سلف صالحین کی سیرتیں، وہ بالکل نہیں۔ تو یہ قصے کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور یعنی آپ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی ایسی خیالی سٹوریاں، کہانیاں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، اور ایسا کوئی جھوٹ نہیں۔ جس طرح آپ لوگ سنتے ہوں گے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ایک ریسرچ آئی ہے، یہ مسئلہ ایسے ایسے ایسے، دنیا نے ریسرچ کی ہے تو یہ مسئلہ ایسے ایسے ایسے۔ اب کسی کو کوئی پتہ نہیں ریسرچ کی کس نے، کہاں کی، کون تھے، کدھر سے آئے، نہیں پتہ۔ بھی ریسرچ آئی ہے، کہاں سے آئی ہے کوئی پتہ نہیں، کنفرم تو نہیں نا کسی بندے کو کس نے کی، یہ کوئی نہیں بتاتا۔ مثال کے طور میں آپ کو بولتا ہوں، ڈاکٹر کہیں گے جی ایک نئی ریسرچ آئی ہے، یہ ہوا ہے جی، اخلاقیات کے اوپر ایک نئی ریسرچ آئی ہے، یہ کہا گیا ہے، یہ ریسرچ چاہیے، یہ کہا گیا۔ کس نے کی؟ اخلاق پر کس نے کی؟ دیانت امانت پر کس نے کی؟ لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں شک کی گنجائش، پھر تو شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ کہ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی قصے بیان ہوئے ہیں وہ تکرار کے ساتھ ہیں، یعنی سورہ بقرہ کے اندر قصہ آیا، پھر نساء میں، پھر آل عمران میں، اسی طرح احزاب میں، اسی طرح دوسری صورتوں میں۔ تکرار جو ہے ہمیشہ ایک انسان کو اکتا دیتا ہے، لیکن قرآن مقدس ایسا کلام نہیں ہے، بلکہ ایک قصہ اگر بیان ہوا سورہ بقرہ کے اندر، پھر دوسرا آل عمران میں، تو اس کے الفاظ بھی مختلف ہیں، سیاق و سباق بھی مختلف ہے، اس کا مقصود بھی مختلف ہے، تو پڑھنے والا اکتاتا نہیں، اس کو ہر چیز نہیں ملتی۔ تو سید قطب اور اسی طرح شیخ محمد رشید جنہوں نے تفسیر المنار لکھی، انہوں نے کہا کہ تکرار سے فائدہ ہی ہے الفاظ، کیونکہ اس میں الفاظ بھی مختلف ہیں، اور انبیاء کا وہاں قصہ بیان کرنا مطلوب بھی مختلف ہے، اور سیاق و سباق بھی مختلف ہے۔ چوتھی چیز، قرآن مجید کے اندر جتنے قصے بیان ہوئے ہیں ان کی حکمت کیا ہے؟ قصوں کی حکمت کیا ہے؟ پہلی بات کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جو ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی ہے، یہ احسن القصص ہے، یعنی اللہ کے علاوہ بھی کوئی سچ بول سکتا ہے؟ سب سے زیادہ اور بہترین سے بہترین جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں احسن القصص،
یہ جو ہم خیالاتی، ہم بھی اپنے زمانے میں بوڑھوں اور بزرگوں سے ایک قصے سنتے تھے اور وہ قصے ختم ہونے کو نہیں آتے تھے، اور ان میں ایک قباحت یہ ہوتی تھی کہ سنتے سنتے کوئی اخلاق کی چیز پیدا نہیں ہوتی، کوئی تاثر پیدا نہیں ہوتا کہ سننے کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے، نہیں، وہ صرف ایک سننے سنانے کی حد تک تھا۔ لیکن جو قرآن کے جو قصے ہیں وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ سنو سناؤ بس بات ختم، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمائے ہیں کہ قصے سنو۔ جو پہلی قومیں تھیں جن کو ہم نے غرق کیا یا جن کے ساتھ ہم نے مدد کی، ان کی نصرت کی، ان کے اعمال کیسے تھے، جن کو عذاب دیا ان کے اعمال کیسے تھے۔ اگر تم نے بھی ویسے کیا جس طرح ہم نے جن لوگوں کو عذاب دیا، پھر عذاب سے تم بھی بچ نہیں سکو گے۔ اگر تم نے ان لوگوں کی طرح کام کیے زندگی کے اندر جن کے اوپر ہم نے نعمتیں کی، تو پھر تمہارے اوپر بھی وہ نعمتیں، یعنی بے فائدہ قصے نہیں ہیں۔ دوسری بات، ان قصوں کے اندر آپ جو کچھ بھی سنیں گے وہ حق اور سچ ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ ڈائجسٹ پڑھیں، سنڈے میگزین پڑھیں، آپ اخبار پڑھیں، سٹوریاں پڑھیں، آپ عمران سیریز پڑھیں، آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی پوری کی پوری لائبریریاں لکھ رہا ہے، تخیل خیالاتی، وہ بنا بنا کے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، نہ اس کا کریکٹر ہے، نہ بندہ زندہ ہے نہ مردہ ہے، کچھ بھی نہیں، ایسے، اور ہم خود پیسے دے کے پڑھتے تھے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ وہ زندگی کہاں اور یہ قرآن کی زندگی کہاں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ بندہ خیالوں کی زندگی میں رہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں موت نے آنا ہے نہیں آنا، وہ نیکی کے راستے پہ چل نہیں سکتا ہے۔ لیکن جب حقیقت اور سچ سن لے کہ میں نے مرنا ہے، میں ایک انسان ہوں، پھر میں مخلوق ہوں، پھر میں مسلمان ہوں، مسلمان ہونے کے ناطے میری ذمہ داریاں ہیں، جب بندہ ذمہ دار بنتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنتا ہے۔ پھر اس کو پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے، اس کو پتہ ہے میری بیوی بچے ہیں، اس کو پتہ ہے میں نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، پھر اس کو پتہ ہے مسلمان ہے، میں نے ان کی تربیت کیسے کرنی، میں ان کو حلال بھی کھلانا ہے، ان کو بتانا ہے میں مسلمان ہوں، ان کو بتانا ہے تمہارے سلف صالحین کون تھے، ان کو بتانا ہے قرآن کیا ہے، ان کو بتانا ہے انبیاء کا تقدس کیا ہوتا ہے، ان کو بتانا ہے حیا کیا، شرافت کیا، ان کو بتانا کہ ہماری اس اسلام والی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں چھپا رکھی۔ لیکن اگر وہ سٹوریاں پڑھتے رہے، ایک ہمارے بزرگ تھے پاکستان میں، ہم نے دیکھا بوڑھے ہو گئے لیکن وہ ڈائجسٹ نہیں چھوڑتے تھے، اور اتنا محبت ہم قرآن کے نزدیک نہیں آئیں گے، قرآن سے نہیں ہوتی، اور جب تک ہم قرآن کے نزدیک نہیں آئیں گے سوچ مضبوط نہیں ہوگی۔ جب تک سوچ مضبوط نہیں ہوگی ہم کوئی تکلیف اور دکھ اور پریشانی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جب یہ صبر نہیں آئے گا تو ہر گناہ کریں گے، مایوس بھی ہوں گے، اور مساجد کی طرف بھی نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے مسئلے ہی ختم نہیں ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے مسئلے ہی ختم نہیں ہوتے، ہر بندے کو مسئلہ ہے دنیا میں، جب تک بندہ مرتا نہیں مسائل ختم، لیکن بعض مسائل کو برداشت کرنا پڑتا ہے، بعض مسائل کو چھوڑنا پڑتا ہے، بعض کو حل کرنا پڑتا ہے لازمی، اور ان مسائل میں جن کو لازمی حل کرنا پڑتا ہے وہ اسلام کے مسائل ہیں۔ اگر آپ حرام کما رہے ہیں تو لازمی حل کرنا ہے اس کو، اولاد غلط ہو رہی ہے تربیت کریں، حل کرنا ہے اس کو لازمی، ہمسائے اچھے نہیں ہیں چھوڑ دیں گھر، لازمی حل کرنا ہے آپ کو، آپ کی سوسائٹی دوستی احباب دوست اچھے نہیں ہیں، خراب ہیں، آپ بھی خراب ہو رہے ہیں، چھوڑنا پڑے گا آپ کو۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو برداشت کرنا، نہیں، چھوڑنا لازمی، اس کو حل کرنا ہے۔ اگر آپ قبر کو بھول رہے ہیں، آخرت کو بھول رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات اپنے خالق کو بھول رہے ہیں، آپ کو یہ مسئلہ حل کرنا ہے زندگی میں کہ میں کبھی بھی اپنے خالق کو نہ بھولوں، قبر کو نہ بھولوں، یہ مسئلہ حل کرنا ہے۔ باقی ان کے اوپر صبر کرنا ہے، نعمت ملی نہیں ملی صبر کرو، اولاد ملی نہیں ملی صبر کرو، خوشی ملی نہیں ملی صبر کرو، کیونکہ جو بندہ ان مسائل پر صبر کر کے آئے گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں، نہیں ہمارے سارے مسئلے حل کہاں ہوں، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔
ایسا نہیں ہوتا. ایک بندے نے کہا شیخ صاحب مسئلہ یہ ہے بیٹی کی شادی کرنی ہے لیکن قرضہ میں نے لیا سود پہ. تو اس کو بتایا ابھی سود تو صحیح نہیں ہے. کہتا میری مجبوری ہے, بیٹی لے گا کوئی نہیں, اور پھر دوسری بیٹی پھر مجبوری, تیسرا بیٹا پھر مجبوری, اور کوئی مسئلہ پھر مجبوری. یعنی سود پہ سود آپ لیتے جائیں, مجبوریاں شمار کرتے جائیں. وہ مجبوری نہیں, وہ صبر کی جگہ آتی. صبر کرو گناہ نہ کرو. لیکن دوسری اگر جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر صبر کر کے آ جاؤ گے تو پھر جنت تمہارا کیا کر رہی ہے, انتظار کر رہی ہے. ہم تو مسلمان صبر نہیں کر سکتے نا. جس طرح ایک عالم دین نے کہا ہم تقریر کرتے ہیں, بعض لوگ سنتے ہیں, ہمارا بھی آج کے دور میں ان کا بھی 1 گھنٹہ بھی تقوی باقی نہیں رہتا ہے. 1 گھنٹہ وہ جو رہتا ہے بس اس کے بعد ختم ہے. کیونکہ یہ دور, یہ وقت ہی ایسا ہے کہ ہر طرف شہوت ہی شہوت بھری پڑی ہے, دماغوں میں, دلوں میں, صبح شام مصیبت ہے مصیبت. انسانوں کے دل قرآن حدیث اور نیکی کی طرف آتے ہی نہیں. کیوں, کیسے آئیں گے جب وہ دنیا کے اندر اتنی لت پت ہے. میں آپ کو مثال دوں دنیا کی. مسئلہ آپ دیکھیں جس طرح شہد ہوتا ہے نا, ماکھی, شہد کے اوپر اگر ایک مکھی بیٹھ جائے تو پھر وہ وہاں سے نکل نہیں سکے گی. جتنا زیادہ کوشش کرے گی اتنا زیادہ اس میں دھنستی چلی جائے گی, پھنس جائے گی. یہ دنیا ہے. دنیا بڑی میٹھی ہے, ہاں بڑی سرسبز ہے. لیکن جس مسلمان نے صبر کر لیا کہ میں سیدھی زندگی گزاروں, گناہوں سے بچوں اور اللہ اور اس کے رسول کا وفادار بنوں, صبر کرنا اس کو آ گیا تو دنیا بھی اس کی ہے اور آخرت بھی اس کی. لیکن جو صبر نہیں کر سکا تو پھر اس کے پاس ہزاروں دلائل ہیں گناہ کرنے کے. تیسری حکمت علماء فرماتے ہیں کہ ان قصوں کو بتانے والا کون ہے. قرآن کے اندر جو قصے بیان ہوئے کون بتانے والا ہے, اللہ تعالیٰ. اور اللہ سے کوئی بڑا سچا ہے نہیں ہے. تو جب سچ ہے تو پھر انسان کو اپنے دل دماغ اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ ان کی طرف آنا چاہیے اور قصوں کو پڑھنا پڑھانا اور سننا سنانا چاہیے. چوتھی بات, ان قصوں کے اندر جو چیز آپ سنیں گے پڑھیں گے بے فائدہ نہیں ہے, فالتو نہیں, خیالی نہیں ہے, وہ اصول اور ضوابط ہیں زندگی کے. جو لوگ پڑھیں گے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ سیرت انبیاء کی ہے, ان کے اوپر عمل کر کے میں بھی ان کے نقش قدم پر چل سکتا ہوں تو پھر میری آگے آنے والی زندگی آسان ہے. لیکن اگر چھوڑ دیا تو میری ہلاکت پکی ہے, کیونکہ یہ قرآن ہے. پانچویں بات, علماء کہتے ہیں کہ پانچویں حکمت یہ ہے کہ ان قصوں کے اندر عبرتیں بھری پڑی. میں آپ کو ایک چھوٹا واقعہ بتاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈالا جانے لگا تو ایک پرندہ, آپ نے سنا ہے واقعہ, ایک پرندہ جو ہے وہ آیا, وہ چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لے کر کس پر پھینک رہا تھا, تو آگ بجھ جانی تھی اس ایک قطرے سے. ہاں تو کیوں وہ پھینک, ایسی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ ایک قطرہ اتنی بڑی آگ ہے کہ وہ کافر آگ کے قریب نہیں آ سکتے تھے. ایک مشین بنائی, دور سے مشین کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, نزدیک نہیں آ سکتے تھے. لیکن پرندہ اسی آگ کو ایک قطرے سے کیا کر رہا ہے, تو وہ اس سے بجھ گئی تھی. کیوں کر رہا تھا؟ اس وجہ سے کہ وہ پیغمبر ہیں, رسول ہیں,